آپ نے میں انڈیا کشمیر سے بات کر رہا ہوں. بڑی ذرا نوازی فرمائی آپ نے کال کر کے. تھینک یو سر. جی جزاک اللہ شیخ. مجھے نا کچھ سوالات ہیں توحید کے حوالے سے. یہ مطلب میں نے سنا مطلب پڑھا بھی ہے آیات میں، جو میرے پاس تفاسیر پڑھی ہے، جتنے بھی تفاسیر میرے پاس پڑھی ہے وہ سارے اہل سنت کی تفاسیر ہے، اور جس میں بھائی دو سوال کر سکتے ہیں آپ. جی میں بہت سارے سوالات ہیں، ہم سب سوالات کو نہیں لے سکتے. دو سوال خالی دو ہی سوال ہے. سوال کریں. جی دو ہی سوال ہے میرے، ٹوٹل دو سوال میرے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ بہت قرآن کی میرے پاس کم سے کم یہ 7 آیات پڑھی ہے جن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ایک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 160، پھر سورہ الاعراف آیت نمبر 197. دیکھیں بھائی اب سن لیں اس کا جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما اقلت الخضرہ ولا اغبرت ما اضلت الخضراء وما اقلت الغبراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر. کہ کوئی شخص ابو ذر سے زیادہ صادق القول نہیں ہے. زمین پہ چلنے والوں میں اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ کوئی صادق القول نہیں ہے. یہ اس کے عموم پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے عموم پر نہیں. اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو ذر سے زیادہ، اور انبیاء علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ابو ذر سے زیادہ سچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا مجھ سے مراد یہ نہیں ہے. بہت سارے کلمات ہوتے ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں، کہ ان کا ظاہر عموم ہوتا ہے لیکن ان کا باطن خاص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی کہ میرے علاوہ کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا جی، کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگ آپ کو مدد کر سکتے ہیں. ابھی آپ بیمار ہو جائیں نا تو آپ بیٹھ جائیں، کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرو. آپ ڈاکٹر نہیں جائیں گے، ہاسپٹل نہیں جائیں گے تو آپ کی بیماری جو ہے مزید خراب ہوگی. تو یہ اس کے ظہور پہ نہیں ہے، اس کے ظاہر پہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی جو بت ہیں وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ نے کسی کو آپ کو نصرت کی توفیق دی ہے، اللہ نے اس میں یہ طاقت دی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، کہ وہ آپ کو ہیلپ کر سکے تو وہ ہیلپ کر سکتا ہے. یہ اس کا جواب ہے. جی سر اگلا سوال کیا؟ جزاک اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ سر اہل تشیع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 12 امام جو ہے، سوری میں تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک جو توحید کا تھا، کیونکہ یہ میرا تھوڑا سوال ہے کہ جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے جی، کہ 12 امام جو یہ معصومین ہے، جو 12 امام ہے یہ معصومین ہے. اس کی کوئی مطلب اوتھینٹک حدیث ہے، نص ہے اس کی مطلب بے نہایت کتابوں میں؟ بے نہایت زیادہ. ایک پلیز مجھے ایک حدیث چاہیے بس، باقی میں خود ڈھونڈ لوں. مجھے ایک حدیث چاہیے اس پہ کہ شیعہ کتب سے چاہیے مجھے پلیز دکھائیں. شیعہ ہو یا سنی ہو، میرے خیال سے سنی کتب سے ہی مجھے دے دیجیے. سنی کتب سے. ابھی دیکھیں میرے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کیا میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیت. تو اس کا پتہ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کبھی غلط بات نہیں کہیں گے، کئی وہ بات نہیں کہیں گے جو غلط ہے، کیونکہ جو ہی غلط بات کہیں گے اس کے ماننے والے گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ ہے. یہ کتب میں اس کے احادیث تو بہت بے نہایت زیادہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے، مطہر ہیں. آیت تطہیر دیکھ، آیت تطہیر کی شان میں احادیث بہت زیادہ مخالف اہل سنت کے کتب میں. آیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت تطہیر جو ہے میرے اہل بیت کے متعلق ہے. یہ شاید 25 صحابی سے زیادہ مروی ہے، کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے کہ یہ ازواج کے متعلق ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب اللہ نے خود ارادہ کیا کہ اللہ خود یہ کام کرے گا کہ ہر پلیدی کو، پلیدی چاہے فعل میں ہو، پلیدی عقیدے میں ہو، عادات میں ہو، خلقت میں ہو، ناپاکی کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اور لازمی بات ہے کہ گناہ جو ہے ناپاکی ہے. ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ آپ کو بے نہایت پاک بنائے گا. جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ یہ کرے گا تو اللہ یہ کرے گا نا، کیونکہ انما جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہے، تو ثابت ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام میں کوئی ناپاکی نہیں ہے. سر یہ جو اہل بیت آیت تطہیر ہے یہ کن کے لیے اتری تھی؟ عرض میں نے ابھی کیا آپ نے توجہ نہیں دی کہ 25 سے زیادہ صحابی موجود سے زیادہ، اب میں یاد شاید 32 صحابی ہیں، لیکن حدیث بہت زیادہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی، اور ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ ازواج کے متعلق نازل ہوئی. سمجھ میں آئی نا بات؟ وہ تو اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی، لیکن خصوصاً یہ جو آیت ہے اس میں مطلب یہ آتا ہے کہ یہ ترتیب نزول. دیکھیں یہ آیات دیکھیں، ہاں آیات کی ترتیب کی جب بات کریں گے تو یہ آیا منفرد نازل ہوئی،
کسی جگہ میں نہیں ہے اس کے شان نزول میں کہ یہ پچھلے والے اس کے فقرے اس کے ساتھ نازل ہو گئے. ترتیب جمع یہ صحابہ کی اجتہاد ہے، یہ ترتیب نزول نہیں ہے. قرآن کی جو ترتیب ہے آیات کی، یہ ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے. یہ بعد میں صحابہ نے اس کو جمع کیا اور انہوں نے اپنے سیاسی مفاد کی روح سے قرآن کا، ان کا مفاد ہی اسی میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کم سے کم تر ہوں، کیونکہ ان کا جو ایک ہی اپوزیشن تھا عالم اسلام میں، ان کے طاقت کے چیلنج کرنے والے وہ اہل بیت علیہ السلام تھے. تو ان کے حق کو جتنا زیادہ سے زیادہ دبایا جائے، اور اتنی مشہور معروف آیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار پڑھتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا حل یہی تھا ان کے پاس کہ اس کو ایک ایسی جگہ لایا جائے کہ ما قبل ما بعد کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مختصر جواب یہی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، تھینک یو سر، مہربانی بہت بہت. شیخ 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 ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ انا احبک والله انا احبک. تھینک یو سر، تھینک یو سر. واخي جعفر كثيرا. اوکے اشکرک، بارک اللہ فیک. اوکے میرے پاس کالر کون ہے بھائی؟ اس کے زلفیں کیوں پریشان ہیں بھائی؟ مفکر اسلام، مفکر اسلام آ گئے بھائی. مفکر اسلام فکر کرتے کرتے آپ کے زلف پریشان ہو گئے. مفکر بھائی جی مفکر صاحب السلام علیکم، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ مفکر بھائی جو ہے اس کا نہیں ہے بھائی، بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال فرمائے مفکر صاحب آپ نے؟ آج آواز پہنچ رہی ہے میری؟ پہنچ رہی ہے جناب، پہنچ رہی ہے. اچھا السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے سر. کافی عرصے سے آپ کے میں لیکچر یہ مناظرے وغیرہ سن رہا تھا. کہاں سے کال کیا مفکر بھائی آپ نے؟ خواہش تھی کہ آپ نے کہاں سے کال فرمایا؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے کال کیا بہاولپور پاکستان سے. تھینک یو سر. کیا کہنا چاہتے ہیں بولیں. سر صاف آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی، بات کریں. وہ فون کے ساتھ زیادہ نہ کریں، بات کریں. جی سر. جی جی بات کریں حضور، بات کریں. اچھا سر، ایک تو آپ سے ایک سوال سے پہلے ایک تھوڑی سی بات ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ تر جب اہل حدیثوں سے آپ بات کرتے ہیں نا، وہابیوں سے، تو یہ کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے سنی علماء بھی ان کا توحید کے حوالے سے اتنا رد نہیں کرتے جتنا آپ رد کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. یہ جو وہابی الحدیث ہیں صرف اور صرف ان کا یہی دعویٰ ہے کہ توحید باقی اہل بیت کی جو تعظیم ہے، ٹھیک ہے نا، اور یزید سے محبت. ان کی توحید جو ہے نا، ان کی توحید کی شرط ہے یزید سے محبت بھی ہے نا، یہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل بالکل بالکل. جتنے اہل بیت علیہ السلام کے کٹر دشمن ہوں گے، قاتل ہوں گے، ان سے محبت، یہ ان کا ایمان ہے. ہاں. اور آج آپ کو پتہ چلا ان کا رب کیسا ہے. آج آپ کو پتہ چلا نا ان کا بھگوان کیسا ہے. میں نے پوری گفتگو سنی ہے جس طرح آپ نے ان کا رد کیا ہے، اور بہت زبردست گفتگو ہوئی ہے. بہت خوشی ہوئی ہے. اچھا یاری صاحب، حسن علی یار صاحب، ایک چھوٹی سی گزارش ہے. جی سر. یہ سورۃ الحجرات پہ آپ کی گفتگو میں نے سنی ہے، بہت ساری گفتگو سنی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا اشکال ہے. تھوڑا سا نہیں سورہ حجرات پہ اگر جتنے اشکالات ہیں وہ آپ میرے کلپس دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے بھائی، جو کلپس دیکھ، اللہ آپ کو سلامتی دے. اس پہ گفتگو بہت ہو چکی ہے. جی ہاں، اس پہ آپ کے علماء نے خوب زور ماری ہے، جتنے ان کے ذہن میں اشکال آ سکتے تھے. سوال ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر.